اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کی طرف سے کان پروجیکٹ میں شمولیت اور کان کا حصول۔ پچھلے دنوں یہ بات سامنے آئی اور اس بات کے حوالے سے جو حوالہ دیا جا رہا ہے وہ رائل سعودی ایئر فورس کے کمانڈر شہزادہ ترکی بن بندر السعود کے حالیہ دورہ ترکی میں، کہ وہاں یہ بات ہوئی، ان کی ملاقات اصل میں ہوئی تھی ترکی کے دفاعی حکام کے ساتھ، جہاں انہوں نے کان کے حوالے سے اپنا انٹرسٹ شو کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سعودی عرب جو ہے وہ ممکنہ طور پر کان کے تقریباً 100 یونٹ حاصل کرنے پر غور کر رہا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں رائل سعودی ایئر فورس کے کمانڈر شہزادہ ترکی بن بندر السعود جو ترکی کے دورے پر تھے، انہوں نے اس دوران میں روکسٹن اسلسن اور کان طیارہ بنانے والی ترکش ایروسپیس انڈسٹریز کے حکام کے ساتھ ملاقات کی۔ رپورٹس کے مطابق اس دورے کے دوران شہزادہ ترکی اور سعودی وفد کو کان طیارے کی صلاحیتوں کے بارے میں بریف کیا گیا اور دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ اسٹریٹجک تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اس سے پیشتر کان پروجیکٹ کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں اور آذربائیجان کے بارے میں یہ خبریں ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ میں شامل ہیں۔ توقع ہے کہ اس تعاون میں سعودی عرب 5ویں نسل کے لڑاکا طیاروں ہی نہیں حاصل کرے گا، بلکہ اس میں ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مقامی مینوفیکچرنگ بھی شامل ہوگی۔ یہ مجوزہ ڈیل سعودی عرب اور ترکی کے علاقائی طاقتوں کے طور پر دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے مقاصد سے ہم آہنگ ہے۔ گزشتہ سال 18 جولائی کو سعودی عرب نے ترکی کی بیکر ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کردہ ایکنسی میڈیم آلٹیچیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون کی خریداری کے لیے 3 ارب امریکی ڈالر کا ایک معاہدہ کا اعلان کیا تھا۔ یہ خریداری ترکی کا اب تک سب سے بڑا دفاعی معاہدہ ہے۔ اسی طرح 6 اگست 2024 کو سعودی عرب کی ملٹری انڈسٹری سامی نے اعلان کیا کہ سعودی عرب کی طرف سے خریدے گئے ایکنسی ڈرونز کے 70% کمپوننٹس مقامی طور پر تیار کیے جائیں گے، جو اس کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کی سعودی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ سامی معاہدے کے علاوہ سعودی عرب کی نیشنل کمپنی فار میکینیکل سسٹمز نے ڈرونز کے لیے الیکٹرو آپٹیکل سسٹم کی فراہمی کے لیے ترکی کے سلسل کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے، اور ہتھیاروں کے نظام کے لیے روکسٹن کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے، جس میں ایکنسی ڈرون میں استعمال ہونے والے ہتھیار شامل ہیں۔ سلسن نے کہا ہے کہ دونوں فریق الیکٹرو آپٹیکل نگرانی، ہدف بنانے کے نظام، رہنمائی کٹس اور بائیکر ڈرونز کے ذریعے استعمال ہونے والے اسمارٹ بم تیار کرنے میں تعاون کریں گے۔ اسی طرح توقع ہے کہ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز بھی بڑے پیمانے پر پیداوار شروع ہونے کے بعد ترک فضائیہ کے کان طیاروں کے 100% یونٹس مہیا کر سکے گی۔ اسی طرح ٹرکش ایروسپیس انڈسٹری کے نائب مقرر کردہ CEO محمد ویلملر اوغلو نے بھی اس پیش رفت کی تصدیق کی ہے۔ یاد رہے کہ TAI کان منصوبے کا اہم حصہ ہے، اور ترکی نے کان پروجیکٹ جو ہے وہ 2016 میں شروع کیا تھا۔ پہلے 20 کان بلاک 10 جیٹ طیارے 2028 تک ترک فضائیہ کو مہیا کیے جائیں گے، اور 2029 تک ہر ماہ 2 یونٹوں کی پیداوار میں ممکنہ طور پر ہوگی۔ ترکی کا کان پروجیکٹ کے حوالے سے جو مقصد ہے کہ وہ 200 سے زیادہ F-16 پرانے طیاروں کی جگہ لینا ہے، جو کہ اس وقت ترک ایئر فورس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جون کے اوائل میں کان طیارے نے اپنی دوسری پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی تھی۔ اس پرواز کے دوران طیارہ 14 منٹ تک فضا میں رہا اور 10,000 فٹ کی بلندی پر 230 ناٹ کی رفتار تک پہنچا۔ اب اس حوالے سے جو اینالسٹ اس حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، کیا سعودی عرب کی کان میں دلچسپی، کیا واقعتاً یہ ممکن ہے؟ کیونکہ سعودی عرب نے اس سے پیشتر امریکہ سے، جو کہ امریکہ کا ایک اہم حلیف بھی ہے اور اس کے پاس امریکن ویپن کی بہت بڑی انوینٹری بھی ہے، لیکن سعودی عرب کو امریکہ نے F-35 سے انکار کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجوہات تو انہوں نے سعودی عرب کی انسانی حقوق کے حوالے سے مسائل کو بنایا، لیکن اصل اس کی بنیادی وجہ اسرائیل ہے، کیونکہ اس خطے میں اسرائیل واحد ملک ہے جو F-35 استعمال کر رہا ہے۔ اگرچہ UAE کو F-35 کی ملنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ اس کا جب 2020 میں جب اسرائیل کے ساتھ دوستی کا معاہدہ ہوا تو وہاں امریکہ نے اس کو F-35 کی اجازت دے دی، لیکن سعودی عرب کے ابھی اسرائیل کے ساتھ اس حوالے سے کیونکہ باضابطہ کوئی دوستانہ تعلقات نہیں ہے، تو اس لیے سعودی عرب کو
F-35 ملنا ممکن نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کی کان پروجیکٹ میں اس کی دلچسپی لینا اور ممکنہ طور پر کان کا حصول کیا یہ واقعتاً ممکن ہے؟ اس کے بارے میں جو مبصرین ہیں وہ برعکس رائے دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کو ایک تو یہ کہ 5th جنریشن طیارہ جو ہے وہ اسرائیل کے ہمسائے میں آ جائے، اور وہ بھی اس نوعیت کے ویپن سے ہو جو کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے مسئلہ بن سکتے ہوں، اور دوسرا اس سے کہ امریکی اثر و رسوخ میں بھی کمی کا امکان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سعودی عرب کو انگیج کرے گا اور اسے کوئی ایسے آپشن میں لے جائے گا کہ ایک طرف جہاں وہ F-35 بھی حاصل نہ کر سکیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ کان طیارے کے حصول میں بھی کامیاب نہ ہو۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔